بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یضمن المثلی بالقیمت اذا انقطع المثل الا یوم الخصومت۔ حقوق العباد میں قضا بمثل معقول کی دو صورتیں ہیں۔ کامل اور قاصر۔ قضائے کامل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ سابق کہ یہ مقدم ہے حقوق العباد میں۔ جو بحث چل رہی ہے اس میں اسی وہو سابق پر امام اعظم کے قول کی دو تفریعیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو حقوق العباد میں قضا بمثل معقول کامل ہے اسے مقدم رکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ جان بوجھ کر کے کسی کا عضو تلف کرنے اور پھر جان بوجھ کر کے اسی کو قتل کر دینے کا تھا، جس میں امام اعظم نے قضائے کامل بمثل معقول کو مقدم رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ مقتول کے جو اولیاء ہیں انہیں اختیار ہوگا کہ وہ قاتل کے ہاتھ کو کاٹیں اور پھر اسے قتل کریں، لیکن اگر وہ صرف قتل کرنے پر بھی اکتفا کر لیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں کہ دونوں کریں گے تو دونوں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی قضا بمثل معقول کامل ہے۔ تفصیل کل آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایک دوسری مثال اسی کی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حقوق العباد میں قضا بمثل معقول کامل مقدم ہے۔ مسئلے کی نوعیت نیچے آ رہی ہے۔ مثلی کا تاوان قیمت کے ذریعے نہیں دیا جائے گا جبکہ مثل بازار میں دستیاب نہ ہو مگر قاضی کے فیصلے کے دن کا۔ اختلاف ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اس سلسلے میں ہے کہ مان لیجئے کسی نے کسی کی مثلی چیز غصب کی اور پھر وہ مثلی چیز بازار میں دستیاب نہیں ہے۔ اگر مثلی چیز دستیاب ہو تو مثل ہی کے ذریعے سے تاوان دے گا، لیکن مثلی چیز بازار میں دستیاب نہیں ہے تو پڑھ چکے ہیں آپ کی تاوان کس کے ذریعے دے گا؟ قیمت کے ذریعے تاوان دے گا، لیکن یہ قیمت کس دن کی لگائی جائے گی؟ کیا جس دن غصب کیا تھا اس دن جو اس کی قیمت تھی وہ دینا پڑے گا، یا جس دن بازار سے اس کا انقطاع ہوا کہ بازار میں اب یہ چیز نہیں مل رہی ہے اس دن کی قیمت لگائی جائے گی، یا قاضی نے جس دن فیصلہ کیا کہ تاوان دو اس دن کی جو اس کی قیمت ہوگی وہ لگائی جائے گی؟ امام اعظم اس کے قائل ہیں کہ قاضی نے جس دن فیصلہ کیا اس دن اس کی کیا قیمت ہے وہی تاوان میں دینا ہوگا۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ جس دن بازار سے اس کا انقطاع ہوا اس دن کی قیمت دینی ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ غصب کے دن کی قیمت دینی ہوگی، جس دن غصب کیا ہے اس دن اس کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت تھی، وہ تاوان میں دینا ہوگا۔ امام اعظم کا قول اسی قضا بمثل معقول حقوق العباد میں کامل اور قاصر ہوتا ہے اور کامل مقدم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہاں بھی یہ حکم دیا ہے کہ فیصلے کے دن اس کی جو قیمت ہوگی وہ دینا ہوگا تاوان میں۔ تفصیل کتاب میں تفریع ثان لابی حنیفہ علی قولہ وہو السابق، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے دوسری تفریح ہے ان کے قول وہو السابق پر، کہ کامل جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ یعنی اذا غصب شخص من آخر مثلیا، کسی شخص نے دوسرے کی مثلی چیز کو غصب کر لیا، ثم انقطع المثل، پھر مثل کا انقطاع ہو گیا، وانصرم عن ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ معدوم ہو گیا، فلا جرم تجب قیمتہ، تو اب یقینی طور پر اس مثلی چیز کی قیمت دینا ہے، کیونکہ مثلی چیز غصب کیا، دینا تو مثل تھا لیکن مثل دستیاب ہی نہیں ہے، تو یقینی طور پر قیمت کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا، یہ تو یقینی ہے۔ فقال ابو حنیفہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لا یضمن هذا المثل بالقیمت الا بقیمت یوم الخصومہ، اس مثلی کا قیمت کے ذریعے تاوان نہیں دیا جائے گا مگر فیصلے کے دن کی قیمت، یعنی اس مثلی کا تاوان جو دیا جائے گا وہ کس دن کی قیمت کا، فیصلے کے دن کی قیمت۔ فیصلے کے دن اس مثلی چیز کی قیمت بازار ریٹ کے حساب سے کیا ہے، غاصب کو حکم ہوگا کہ اتنا تاوان دے۔ یہ امام کا مذہب ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَقِعِ الْخُصُومَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمِثْلِ السُّورِي، جب وہ چیز مثلی ہے، بازار میں دستیاب نہیں ہے، مان لیتے ہیں فی الحال آج دستیاب نہیں ہے، امکان ہے کہ نہیں کہ دستیاب ہو جائے جب مثلی ہے، تو اس لیے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَقِعِ الْخُصُومَةُ، اس لیے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے احتمال ہے کہ غاصب مثل سوری پر قادر ہو جائے، اور جب احتمال ہے فیصلے سے پہلے مثل سوری پر قادر ہونے کا اور مثل سوری مغصوب کو دینے کا احتمال ہے، تو ابھی قیمت کی جانب عدول نہیں کیا جائے گا، ابھی قیمت کی طرف عدول نہیں کریں گے کہ قیمت دینا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ مثل سوری پر قادر ہو جائے اور مثل سوری یہ مقدم ہے۔ تو امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے احتمال ہے کہ غاصب مثل سوری پر قادر ہو جائے، اور مثل سوری صورتاً جو مثل ہے اسی کو دینا، وہ هو المقدم علی المثل المعنوی، مثل سوری مثل معنوی یعنی قیمت پر مقدم ہے، لہذا ابھی قیمت کی جانب رجوع نہیں کریں گے۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُصُومَةُ، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو فیصلہ ہونے کے بعد کیا ہوگا، قاضی کیا کہے گا، اب دو اسے، ہے نا، ادا کرنے کا حکم ہو جائے گا قاضی کی جانب سے، اب ادا کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، غاصب مغصوب کو دے یہ لازم ہو جائے گا، اور جب لازم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کہ مثل دستیاب ہے کہ نہیں۔ اب اگر مثل دستیاب نہیں ہے اور دینا بالکل ضروری ہو گیا تو اسی دن اب قادر ہونے کا احتمال ہے، دینا ہے فوراً، قادر ہونے کا احتمال نہیں ہے مثل سوری پر، اس لیے اس دن
اس مثل کی کیا قیمت ہے اسی کا فیصلہ ہوگا اور وہ دینا پڑے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُصُومَةُ اور جب فیصلہ ہو جائے لَا بُدَّ أَن يَأْخُذَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ تو اب ضروری ہے کہ مالک اس سے تاوان لے. فَيُقَدَّرُ الزَّمَانُ بِقِيمَةِ يَوْمِ الْخُصُومَةِ لہذا زمان فیصلے کے دن کی قیمت کے ذریعے مقدر کیا جائے گا. فیصلے کے دن اس کی کیا قیمت ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا. جو بھی قیمت ہوگی وہ دینا ہوگا. امام کا قول سمجھ میں آ گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ. امام ابو یوسف کے نزدیک غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. جس دن غاصب نے اسے غصب کیا ہے اس دن اس کی کیا قیمت تھی وہی دینا ہوگا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّنْ قَطَعَ الْمِثْلُ کیونکہ اگرچہ وہ چیز مثلی ہے لیکن جب اس کا مثل دستیاب نہیں ہے منقطع ہو گیا. لِأَنَّهُ لَمَّنْ قَطَعَ الْمِثْلُ کیونکہ جب اس کی مثل یہ منقطع ہو گئی التحق بما لا مثل لہ تو اگرچہ یہ چیز مثلی ہے لیکن جب مثل دستیاب ہی نہیں ہے تو یہ غیر مثلی یعنی قیمی چیزوں کے ساتھ ملحق ہو گئی. قیمی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا مثل نہیں ہے اس لیے قیمت دینی ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے اگرچہ مثلی ہے لیکن مثلی دستیاب نہیں ہے اور جب دستیاب نہیں ہے تو یہ قیمی چیزوں کی طرح سے یہ بھی ہو گئی مثلی چیز. لِأَنَّهُ لَمَّنْ قَطَعَ الْمِثْلُ اس لیے کہ جب مثل منقطع ہے التحق تو یہ مثلی چیز اس کے ساتھ لاحق ہو گئی جس کا کوئی مثل نہیں ہے یعنی ذوات القیم کے ساتھ یہ ملحق ہو گئی مثلی چیز. اور جب ذوات القیم کے ساتھ لاحق ہو گئی تو اب یہ دیکھیں گے کہ ذوات القیم کا کیا حکم ہے. ذوات القیم میں ہمارے تمام ائمہ متفق ہیں کہ غصب کے دن کی قیمت دی جاتی ہے. اور جب یہ مثلی چیز مثل کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے قیمی کی چیزوں کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے تو اس میں بھی غصب کے دن کی قیمت ہی دینی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وفیہا تجب قیمت یوم الغصب اور قیمی چیزوں میں غصب کے دن کی قیمت واجب ہوتی ہے بالاتفاق. جب قیمی میں بالاتفاق غصب کے دن کی قیمت واجب ہے اور یہ مثلی ہوتے ہوئے بھی قیمی چیزوں کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے تو اس میں بھی اب غصب ہی کے دن کی قیمت دینی ہوگی. ہو گیا امام ابو یوسف کا مذہب. قلنا یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات اس میں تو اتفاق ہے کہ قیمی چیزوں میں غصب کے دن کی قیمت دینی ہوتی ہے لیکن قلنا ہم کہیں گے قیمی چیزوں میں اصل کیا ہے ترتیب کیا ہے. کسی نے قیمی چیز غصب کی تو حکم یہ ہے کہ اصل ہی کو لوٹائے. جس چیز کو غصب کیا ہے وہی واپس کرے. لیکن اگر وہ ہلاک ہو جائے یا استہلاک ہو تو اب کیا دینا ہوگا؟ اس کی قیمت دینی ہوگی. یہی تو ہے. اس میں مثل ہے ہی نہیں اس کا قیمی ہے. اس لیے اگر قیمی چیز غصب کیا ہے تو حکم یہ ہے کہ اسی کو واپس کرے. اگر وہ دستیاب اور اگر اسے ہلاک کر دیا یا استہلاک وہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے اس کی قیمت دے گا غصب کے دن کی. یہ ترتیب ہے کس میں قیمی چیز میں. چلیں اتنا پہلے دیکھ لیں. کلنا ہم کہیں گے الاصل ثم قیمی چیزوں میں اصل یہ ہے کانا رد الاصل. قیمی چیزوں میں اصل بین ہی اسی چیز کو واپس کرنا ہے اگر وہ موجود ہے تو. وَإِذَا عَجَزَانْ ہو اور جب بین ہی اس چیز کو واپس کرنے سے وہ عاجز آ جائے بالاستہلاک ہلاک کر دینے کی بنیاد پر
تجب قیمت ذالک الیوم، تو اس دن کی قیمت واجب ہوتی ہے. یہی تو ترتیب ہے، میں ترتیب بول رہا ہوں. پہلے اصل دینا ہے، اصل دینے سے عاجز ہو گیا استہلاک کی وجہ سے، تو کیا دیں گے؟ قیمت دیں گے. یہ ترتیب ہوئی. وہاں ہونا اور مثلی چیزوں میں الاصل ایضا رد العین، یہاں بھی اصل کیا ہے؟ جس چیز کو غصب کیا ہے بے نہیں اسے واپس کرے، ہے نا. الاصل ایضا رد العین، یہاں بھی اصل بے نہیں اسی چیز کو واپس کرنا ہے. وَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا، استہلاک یا ہلاک کی بنیاد پر وہ بے نہیں اسے واپس کرنے سے عاجز آ جائے تو قیمت دیں گے، مثل کی طرف رجوع کریں گے. وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ، اور جب وہ اس بے نہیں اس سے عاجز آ جائے یجب رد المثل، تو اب حکم ہوگا کہ مثل دو. فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ، پھر جب مثل سے بھی عاجز آ جائے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا حکم ہوگا؟ کہ اب قیمت دو، ہے نا. فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ، تو ترتیب میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ پہلے میں کیا تھا؟ اصل دیں کیمی میں، اصل سے عاجز ہیں تو قیمت دیں. یہاں کیا ہے؟ اصل دیں، اصل سے عاجز ہیں تو اس کی مثل دیں، مثل سے عاجز ہیں تو قیمت. اور قیمت کا دینا یہ ظاہر کہاں ہوگا؟ قاضی کے یہاں. وہ ظاہرہ عند القاضی، اور قاضی کے یہاں ظاہر ہو جائے کہ مثل سے عاجز ہے. تجب علیہ قیمت ذالک الیوم، تو اس پر اسی دن کی قیمت واجب ہوگی جہاں ظاہر ہوا کہ یہ قادر نہیں ہے مثل پر. تجب وہ ظاہرہ عند القاضی، اور قاضی کے پاس ظاہر ہو جائے کہ یہ مثل پر قادر نہیں ہے اس کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے. تجب، تو اب اس پر واجب ہوگی قیمت ذالک الیوم، اسی فیصلے کے دن کی قیمت، کیونکہ مثل سوری پر قادر نہ ہونا اسی دن ظاہر ہوا ہے، اس لیے اسی دن کی قیمت واجب ہوگی. دونوں کی ترتیب میں فرق ہے. وہاں ڈائریکٹ قیمت ہے اصل کے بعد، اس لیے غصب کے دن کی قیمت، اور یہاں ڈائریکٹ اصل کے بعد قیمت نہیں ہے بلکہ مثل ہے. اور مثل سے عجز قاضی کے یہاں ظاہر ہوا، جہاں ظاہر ہوا اسی دن کی قیمت یہاں لازم ہوگی. یہ امام ابو یوسف کے قول کا جواب ہو گیا. ان کا مذہب بھی ان کے قول کا جواب بھی. وعند محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تجب علیہ قیمت یوم الانقطاع، اس پر انقطاع کے دن کی قیمت واجب ہے. آج غصب کیا، مثلی چیز، حکم کیا ہے کہ عین کو واپس کرے، وہ ہلاک ہے. حکم ہے کہ مثل کو دے، مثل دستیاب ہی نہیں ہے. قاضی کے ہاں مقدمہ ہوا، فیصلہ کیا کہ تاوان دو، مثل اس وقت بھی دستیاب نہیں ہے. تو امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ جس دن بازار سے اس کا انقطاع ہوا ہے اسی دن مثل کے دینے سے وہ عاجز ہو گیا، اس لیے انقطاع کے دن ہی کی قیمت کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا. اور امام محمد کے نزدیک واجب ہے انقطاع کے دن کی قیمت، لأن الاجزاء عن الاصل، کیونکہ اصل کے دینے سے عاجز ہونا انما یتحقق فی ھذا الیوم، اسی دن متحقق ہو گیا ہے. اور جب اسی دن متحقق ہو گیا تو اسی دن کی قیمت بھی دینی پڑے گی. قلنا، ہم کہیں گے، نام، ہاں عجز تو ظاہر متحقق ہو گیا کہ مثل کے دینے سے وہ عاجز ہے، لیکن احتمال ہے کہ نہیں کہ قادر ہو سکتا. ظاہر کب ہوا کہ مثل دینے سے وہ عاجز ہے، اس کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ اس کا ظہور قاضی کے ہاں ہو رہا ہے. تحقق تو ہو گیا لیکن ظہور قاضی کے ہاں ہو رہا ہے. جب ظہور ہوگا اس دن کی قیمت کا دینا لازم ہوگا، صرف تحقق سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں احتمال رہتا ہے کہ مثل پر قادر ہو جائے. قلنا، ہم کہیں گے، نام، ہاں مثل سے عاجز ہونا متحقق تو ہو گیا اسی دن، ولیکن یظہر ذلک العجز وقت الخصومت، لیکن یہ عجز ظاہر کب ہوگا؟ فیصلے کے دن. اور جب فیصلے کے دن ظاہر ہوگا تو فیصلے کے دن ہی کی قیمت دینا ہے
ہے نا، نہ انقطاع کے دن کی قیمت دینا ہے اور نہ ہی غصب کے دن کی قیمت دینا ہے۔ یہ امام اعظم کی اسی قول وہ سابق کی قضا بمثل معقول، حقوق العباد میں کامل بھی ہوتا ہے قاصر بھی ہوتا ہے، لیکن کامل جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے، اسی پر تفریح۔ بات پوری ہو گئی۔ اب اس پوری بحث سے ایک قاعدہ کلیہ بن جاتا ہے، ایک قاعدہ بنتا ہے جو کلی ہے نا، متن میں ذکر نہیں ہے اس قاعدے کا، لیکن پورے میں آپ غور کریں گے تو ایک قاعدہ سمجھ میں آئے گا کہ تاوان جب مثل ہو، چاہے مثل کامل یا مثل قاصر ہے نا، یا مثل سوری یا مثل مانوی، تو تاوان دیں گے، مثل ہونا چاہیے، چاہے کامل ہو یا قاصر ہو ہے نا، صورتن مثل ہو یا مانن مثل ہو۔ جب مثل ہوگا تبھی تاوان دیں گے، اور اگر مثل ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کا تاوان نہیں دیا جائے گا ہے نا۔ پوری بحث میں آپ غور کریں، تاوان کب دیں گے؟ جب اس چیز کی مثل دستیاب ہو، چاہے مثل کامل ہو یا مثل قاصر ہو، صورتن مثل ہو یا مانن مثل ہو، یعنی مالیت کے اعتبار سے مثل ہو۔ تو جب مثل دستیاب ہوگا تبھی تاوان ہوگا، اور اگر مثل نہیں ہے تو تاوان نہیں ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ بنا۔ اس قاعدہ کلیہ پر کچھ مسائل یہ متفرع کریں گے، جس میں ہمارا اور ائمہ شوافع کا اختلاف بھی ہے نا، اس کی تفصیل اب آگے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ثم انہ لما نشأت من ھذا کلہ، پھر جب اس پوری بحث سے پیدا ہوا مقدمۃ، ایک مقدمہ، ایک قاعدہ کلیہ، وہیا، اور وہ مقدمہ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے، ان الزمانہ، یہی قاعدہ کلیہ ہے، ان الزمانہ لا یجب الا عند وجود المماثلۃ سواء كانت کاملۃ او قاصرۃ او صورۃ او مانن۔ یعنی زمان مماثلت کے پائے جانے کی صورت ہی میں واجب ہے، مماثلت واجب نہیں ہے مگر زمان واجب نہیں ہے مگر مماثلت پائے جانے کی صورت میں، خواہ مماثلت کامل ہو یا قاصر ہو، صورتن ہو یا مانن ہو۔ مماثلت جب پائی جائے گی اسی وقت زمان واجب ہوگا، اگر مماثلت نہیں ہے تو زمان بھی نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ اس پوری بحث سے سمجھ میں آیا۔ پھر اس پر کیا ہے؟ ان الزمان لا یجب، زمان واجب نہیں ہے مگر مماثلت پائے جانے کے وقت، خواہ مماثلت کامل ہو یا قاصر ہو، صورتن ہو یا مانن ہو۔ فرع علیہ المصنف، تو اس قاعدہ کلیہ پر جو اس پوری بحث سے سمجھ میں آیا ہے، اس پر مصنف نے 3 مسائل کی تفریع کی، 3 مسائل۔ کتنے مسائل کی تفریع کی؟ 3۔ علی طبق مذہبی، اپنے مذہب کے موافق، مخالفاً للشافعی، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْمُقَدَّمَةُ مَذْكُورَةً فِي الْمَتْنِ، یہ مقدمہ اور ضابطہ متن میں اگرچہ مذکور نہیں ہے، لیکن پوری بحث سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ زمان جب مماثلت پائی جائے گی تو واجب ہوگا، چاہے مماثلت کامل ہو یا قاصر ہو، صورتن ہو یا مانن ہو۔ اسی قاعدے اور مقدمے پر 3 مسائل کی انہوں نے تفریع کی ہے اپنے مذہب کے مطابق، جس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ، فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا،
وَقُلْنَا جَمِيعًا، ہم سب لوگوں نے، یعنی ائمہ احناف نے، ہے نا، جمیعاً سے مراد تمام دنیا بھر کے ائمہ مراد نہیں، وَقُلْنَا جَمِيعًا، ہم تمام ائمہ احناف نے یہ کہا، المنافع لا تضمن بالاتلاف، ہلاک کرنے سے منافع کا تاوان نہیں دیا جاتا، ہے نا، گھوڑا کسی کا غصب کر لیا اور پھر اس پر سوار ہو کر کے 2-4 کلومیٹر گیا اور پھر گھوڑا مالک کو واپس کر رہا ہے، تو اب یہ کہا جائے کہ غاصب نے اس پر سواری کی ہے، اس لیے اس سواری کرنے کا تاوان دیا جائے، یہ منفعت ہے، اس پر سواری کرنا یہ کیا ہے؟ گھوڑے کی منفعت ہے، منفعت کو تلف کرنے سے اس کا تاوان نہیں دیا جاتا، کیونکہ منفعت کے لیے کوئی مثل ہی نہیں، منفعت کا کے لیے کوئی مثل ہی نہیں ہے، نہ مثل کامل نہ مثل قاصر، نہ صورتاً اس کا کوئی مثل نہ مانن اس کا کوئی مثل، اس لیے صرف گھوڑا دے دے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس منفعت فائدہ اٹھانے کا تاوان دے، فائدہ نہیں اٹھایا، لے گیا اپنے استبل میں باندھ کے رکھا اسے، ہے نا، تو اب یہ کہ وہ مغصوب جس سے کا گھوڑا غصب کیا تھا اس کو بھی، اس کا گھوڑا بھی لا کے تم اپنے استبل میں باندھے رہو، ہے نا، نہیں، اس کا حکم نہیں ہوگا، ہے نا، اسی کو یہ کہتے ہیں وَقُلْنَا جَمِيعًا، ہم سب لوگوں نے کہا ہے، المنافع لا تضمن بالاتلاف، منافع کا تلف کرنے سے تاوان نہیں دیا جاتا، وہ عطف علی قولہ قال ابو حنیفہ، یہ ان کے قول قال ابو حنیفہ پر معطوف ہے، اے یعنی من اجل ان ما لا یوقل له مثل لا یضمن شرعا، یعنی اس وجہ سے کہ جو غیر معقول ہے، ما لا یوقل له مثل، جس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، لا یضمن شرعان، شرعان اس کا تاوان بھی نہیں دیا جائے گا، قلنا، اسی کی بنیاد پر ہم نے کہا، ہم سب لوگوں نے کہا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، سب لوگوں نے یہ کہا کیا کہ منافع کا تلف کرنے سے تاوان نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، بخلاف شافعی، برخلاف امام شافعی کے، کہ وہ کہتے ہیں تاوان دیا جائے گا، اس کا بھی، ہے نا، تفصیل نیچے آ رہی ہے، لا یضمن منافع ما غصبہ رجل بالاتلاف وکذا بالامساک، یہ کلنا پر ہو رہا ہے کہ کلنا جمیعاً، ہم سب لوگوں نے کہا، لا یضمن منافع ما غصبہ، مغصوب کے منافع کا وہ آدمی جس نے اس کی منفعت کو تلف کر دیا یا اسے روکے رکھا، تاوان نہیں دے گا، وہ آدمی جس نے منافع کو تلف کر دیا یا اسے روکے رکھا، مغصوب کی منفعت کا وہ تاوان نہیں دے گا، وہ صورت ہے، اس مسئلے کی صورت یہ ہے، یہاں سے پھر بات تفصیلی ہو جائے گی، گھنٹی لگ گئی۔